بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طور کی آیت نمبر 16 ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون۔ یہ جو میں نے کہا نا کہ قبر میں کہیں باہر سے تھوڑی کچھ آئے گا، ہم خود لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ نے سورہ طور آیت نمبر 16 میں کہا ہے کہ تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کر رہے تھے۔ کئی مرتبہ لمبے سجدوں سے بڑھ کر ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر اپنا حق ہوتے ہوئے بھی صبر کر لینا، درگزر کر لینا اپنے حق سے۔ اللہ کو یہ پسند ہوتا ہے۔ ہم ان معاملات پہ بھی غور کریں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اگر کہیں پر کسی مومن کی کسی بھی قسم کی مدد کے لیے آپ کو کوئی موقع آپ کے ہاتھ میسر آیا ہے، اس کو ضائع نہ کریں، بہت اہم ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا مدینہ منورہ میں، تو امام کے پاس وہ شخص آیا، آ کے کہتا ہے کہ مولا میں شہر رے سے آیا ہوں، اور وہاں پر جو حاکم ہے وہ اپنے آپ کو آپ کا ماننے والا کہتا ہے، اور اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے اس نے مجھ پر اتنا زیادہ ٹیکس لگا دیا ہے کہ میں وہ دے نہیں سکتا، تو وہ مان بھی نہیں رہا۔ تو مولا آپ اگر کچھ سفارش کر دیں۔ مولا نے خط لکھا، یہ بہار انوار میں علامہ مجلسی لکھتے ہیں، مولا نے خط لکھا اور خط میں یہ لکھا جو ہم اور آپ کے لیے سیکھنے کی بات ہے۔ امام نے کہا کہ خدا نے اپنے عرش کے تحت ایک سایہ رکھا ہوا ہے جس میں وہ اسے جگہ دے گا جو اپنے کسی مومن بھائی تک خیر پہنچا دے، یا اس سے کسی مصیبت کو دور کر دے، یا اس کے دل کو خوش کر دے۔ کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تین باتیں امام باب الحوائج نے، جو خود باب الحوائج تھے، انہیں ہمیں لہذا روایات کے مفہوم میں خود امام باب الحوائج موسیٰ کاظم علیہ السلام ہی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہم اہل بیت سے نیکی کرنے پر قدرت نہ رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ ہمارے صالح مومنین کے ساتھ نیکی کرے، ہمارے چاہنے والے ماننے والوں کے ساتھ نیکی کرے۔ پھر فرمایا کہ جو ہم اہل بیت کی زیارت پر قدرت نہ رکھتا ہو، آج کا زمانہ نہیں جا سکتے نا، اب راستے بند ہیں، کہ جو ہم اہل بیت کی زیارت پر قدرت نہ رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ ہمارے جو صالح چاہنے والے اور ماننے والے تھے ان کی قبروں کی زیارت پر جائے۔ جب تک آپ نہیں جا سکتے کربلا، کاظمین، نجف، سامرہ، جب یہاں پر لاک ڈاؤن اس طرح سے کھل جائے کہ آپ قبرستان جا کر کسی مومن کی قبر پہ جا کے زیارت کر سکیں، وہ کام کیجئے۔ امام نے فرمایا کہ چونکہ تم ہماری زیارت پر آنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے، پھر اس نیت سے وہاں پر گئے تھے، انشاءاللہ تمہیں اللہ ویسا ثواب عطا کرے گا جیسے تم قبر ائمہ علیہ السلام پر جا کر زیارت کرو۔ ہمارے چاہنے والوں کے ساتھ نیکی کرو گے ویسا ہے کہ جیسے تم نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، ہر مومن جو امام کی ولایت کو مانتا ہے، اس کے اندر امام کی ولایت کا ایک جز ہے یا نہیں؟ غور کیجئے گا۔ تو آپ نے اگر اس ولایت کی خاطر اس سے نیکی کی تو در حقیقت آپ نے اس شخص کے ساتھ پرسنل معاملے کے حوالے سے نیکی نہیں کی، آپ نے اس ولایت کی خاطر اس سے نیکی کی۔ ارے کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان عظمت امیر المومنین، بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنے؟ ایسے تو بہت سے لوگ اپنے پرسنل دوستوں کی مدد کرتے ہیں، فقط یہاں پرسنل معاملے پہ بات نہیں ہو رہی۔ امام نے کہا کہ چونکہ تم نے ہماری ولایت کی خاطر اس سے نیکی کی ہے، اور ہماری ولایت کا ایک جز اس میں بھی ہے چونکہ وہ ہماری ولایت کو مانتا ہے، لہذا اس ولایت کے جز کی خاطر جب تم نے نیکی کی ہے تو ویسا ہے کہ جیسے تم نے ولی اللہ کے ساتھ نیکی کی ہے، اللہ اکبر، خود امام کے ساتھ نیکی کی ہے۔ تو امام نے خط میں لکھا کہ اللہ نے اپنے عرش کے تحت ایک سایہ رکھا ہوا ہے جس میں جگہ اسے ملے گی جو کسی مومن تک خیر پہنچائے گا، یا اس کی مصیبت کو دور کرے گا، یا اس کے دل کو خوش کرے گا، اور یہ خط لانے والا تیرا دینی بھائی ہے، والسلام۔ یہ خط لے کر وہاں پہنچا رائے کے حاکم کے پاس۔ اب دیکھیں، فقط زبانی جمع خرچ سے بات تھوڑی بنتی ہے، لقلقہ لسانی سے۔ کیا کیا اس نے؟ جب وہ وہاں پر پہنچا اور اس نے پہنچ کر کہا کہ امام کاظم علیہ السلام کا خط لے کر آیا ہوں میں، جا کر اس کے ملازم سے کہا کہ اندر جا کے کہہ دینا۔ یہ سے کہا امام کا قاصد آیا، اللہ اکبر، کیونکہ تھا بہرحال امام کا چاہنے والا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ با معرفت تھا، جبھی تو امام نے خط لکھا تھا۔ بے شک، کیا کہنے قبلہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، حبیب ابن مظاہر کو بھی تو خط لکھا تھا نا۔ اللہ اکبر، اللہ بات ہو رہی، کیا کہنے۔ حبیب ابن مظاہر تو خیر شہیدان کربلا میں اس عظیم اس شان مقام پر کہ
جب حبیب کی زری پہ پہنچتے ہیں عراقی زائرین تو خاص طور پر وہ کہتے ہیں کہ یا ناصر الحسین سجلنا من زوار الحسین، اے حسین کی نصرت کرنے والے آپ ہمیں حسین کے زائرین میں لکھ لیجئے۔ واہ واہ واہ، بالکل حبیب نے مظاہر ہیں بھی اسی مقام پر ہے نا، زری ان کی۔ بے شک بے شک، تمام شہیدان کربلا الگ مدفون ہیں اللہ اکبر، گنج شہیدہ میں، اور حبیب نے مظاہر اس مقام پر ہیں کہ جیسے واقعاً ایک گھر کے چوکھٹ کے باہر کوئی چوکیدار ہو، بے شک۔ ارے قبلہ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، جو نام نوٹ کر رہا ہو کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنا، سبحان اللہ، گویا حبیب نے مظاہر علیہ السلام کو حسین نے ڈیوٹی دی ہوئی ہے کہ تم زائرین کے نام لکھنا۔ اللہ اکبر، تو وہاں عراقی جا کے کہتے ہیں کہ یا ناصر الحسین، اے حسین کی نصرت کرنے والے سجلنا من زوار الحسین، آپ ہمیں حسین کے زائرین میں لکھ لیجئے۔ اللہ اکبر، تو کہیں نہ کہیں کوئی معرفت کا مقام ہوتا ہے، جبھی تو امام خط لکھتے ہیں نا اور بلاتے ہیں۔ تو امام نے جب خط لکھا تو اس میں تھی ایک معرفت، باہر آیا اس قاصد کا، یعنی وہ جو شخص جس کا کام تھا، اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، پیشانی کا بوسہ لیا، امام کا خط پڑھا اور کہتا ہے کہ یہ ٹیکس میں اپنے پاس سے جمع کرواؤں گا۔ پھر کہتا ہے میری اپنی دولت جتنی تھی اس کو آدھا تقسیم کیا۔ میں نے کہا نا کہ لقلقہ لسانی کے حد تک نہیں، اپنی دولت میں سے آدھا تقسیم کیا۔ کہتا ہے کہ یہ اس کا جبران ہے، کمپنسیشن ہے، جو تجھے تکلیف پہنچی ہے نا، یہ میری جانب سے قبول کر لے، معافی چاہتا ہوں میں۔ وہ شخص پھر سے کچھ سالوں بعد امام کے پاس جب پہنچا خدمت امام میں، تو امام کی خدمت میں واقعہ بیان کیا۔ امام علم امامت سے تو لازمی بات ہے جانتے تھے۔ امام نے کہا کہ اس سے جا کر کہنا کہ ہم اس سے راضی ہوئے، ہمارے جد رسول اللہ اور امیر المومنین راضی ہوئے، خدا بزرگ و برتر اس سے راضی ہو گئے۔ اللہ اگر آپ اپنے زمانے کے امام کو راضی کرنا چاہتے ہیں، کسی مومن کو راضی کریں۔ اللہ اکبر، کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے۔